ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے تو امتحان میں آ گیا. اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اس لیے قیامت کے دن جب اس امتحان کے نتیجے میں کافر دیکھیں گے کہ جو غلط زندگی گزار کے آئے ہیں ان کا کیا بنے گا. بھائی اس کو بند کر لے جو سامنے، ہم بھول جاتے ہیں دیکھتے آپ حضرات. اس وقت جب جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا بدلہ وغیرہ دلوا کر، تو یہ کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا پہلے سے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، یہ لوگ تمنا کریں گے لو تسوى بهم الارض، کہ زمین ان پر برابر کر دی جاتی اور یہ پیدا ہی نہ ہوتے. اس لیے جن کے سامنے یہ امتحان ہوتا ہے تو اس کے نتائج کو سامنے رکھ کر وہ عمل کرتے ہیں. تو جو بڑے لوگ تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، پھر ان میں سے جو بڑے تھے تو ان میں کوئی کہتا ہے کہ کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کسی چڑیا کو دیکھ کر، پرندے کو دیکھ کر ایک ٹھنڈے آنس بھر لیتا کہ کیسے مزے میں تم اڑتی ہو پھرتی ہو، تمہارے پر کوئی حساب نہیں ہے. کوئی جانور ہوتا کاٹ دیا جاتا، گوشت کھا دیا جاتا، بات ختم ہو جاتی. تو جو دنیا میں آیا ہے تو وہ تو امتحان حال میں آ گیا، یہاں پر آ گیا کوئی بھی ہو. اور پھر اس دنیا میں اس نے رہنا نہیں ہے. جو نتیجے کی جگہ ہیں، جو آخرت میں دو جگہ ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، اس میں اس نے جانا ہی ہے. یہاں سے کوئی جانے کو دل نہ کرے تو رہ جائے گا. کافروں کا دل نہیں کرے گا جانے کو اس دنیا سے.
آخرت میں جانے کو ان کا دل نہیں کرے گا. فرشتے ان کی پٹائی کر کے یضربون وجوہہم وادبارہم، چہروں پر مار مار کر، پیٹوں پر مار مار کر ان کے روح کو نکالا جائے. کوئی مفر نہیں ہے یہاں بھی. کوئی اس بیچ میں سے بندہ کسی جگہ جائے باہر، قیامت کے دن کہے گا این المفر، کوئی فرار کی جگہ ہو کہ بندہ بھاگ جائے، جان چھوٹ جائے. اور اس دنیا میں ایک امتحان یہ ہے کہ انسانیت کو اللہ جل شانہ نے ہر قسم کے دلائل دے کر کہ سوائے عنادی آدمی، متکبر آدمی جو اپنے تکبر پر برقرار ہی رہتا ہے اور جو ضد اور عناد پر نفس کو رب مان کر، نفس کو الہ مان کر زندگی گزارتا ہے اور ہر موقع پر اللہ کی طرف سے یہ ایک متوجہ کیا جاتا ہے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. تو ایک ہے وہ بندہ جو کفر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو مومن بن کر زندگی گزار رہا ہے. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. جب سے اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے اور انسانیت کا سلسلہ چلایا ہے تو اس میں یہ دو طبقے، یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں. جو مومن ہے وہ کافر نہیں، جو کافر ہے وہ مومن. باقی جو دنیا کے کام ہے یہ ضد نہیں ہے. مسلمان ہے، تاجر ہے، مسلمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا محنتی ہے، زمیندار ہے، مسلمان ہے، مزدور ہے، مسلمان ہے، حاکم ہے، مسلمان ہے، بیوی بچوں والا ہے، مسلمان ہے اور یہ کاروبار کرنے والا ہے. یہ اس کے ازداد میں نہیں ہے. لیکن کافروں میں بھی ہے یہ کہ کافر ہے اور تاجر ہے. کفار میں کتنے تاجر ملیں گے، کفار میں کتنے زمیندار ہیں. یہ بحیثیت ایک انسان ہونے کے، اس کے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اسباب بنائے ہیں. اللہ نے اسباب بنائے ہیں. جو مقابلہ ہے وہ ہے ایمان اور کفر کا. بس کہ مومن تاجر، مومن زمیندار، مومن مالدار، مومن غریب، مومن حاکم، اس لیے یہ ایک امت ہے، یہ ایک جسد کی طرح ہے. خیر میں تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. اب اس پر بندہ باقی رہے اور حسن خاتمہ کی دولت سے اللہ پاک بندے کو نوازے تو کام بن جاتا ہے. موت تک بندہ ہر وقت خطرے میں ہے. اس لیے ہمارے جو اسلاف ہیں، جو امت کی تربیت کرتے رہتے ہیں، تو
اسلاف میں سے بعض کا قول یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی وقت بھی کسی خوبی کی وجہ سے دوسرے مسلمان سے اپنے آپ کو بڑھیا مت سمجھو، اس طرح کہ اس کو حقیر سمجھو۔ دینی میں بھی چجائے کہ مالداری میں بندہ ایک غریب کو حقیر سمجھے، یا اللہ نے ایک عہدہ دیا ہے اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اتنی بیماری پڑ گئی کہ اس کی وجہ سے جس کا وہ عہدہ نہیں ہے تو اس کو گٹھیا سمجھے۔ نہیں، دین کی وجہ سے بھی کہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اللہ نے ذکر کرنے کی توفیق دی، اللہ نے تلاوت کرنے کی توفیق دی، اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، اللہ نے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اپنا کمال نہیں ہے۔ لیکن جس کو توفیق نہیں ملی وہ دوسرے راستے پر ہے، تو یہ بندے کے اندر عجب پیدا نہ کرے کہ اندر سے اپنے کو کیا سمجھے اور پھر دوسرے کی تحقیر کرے، تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ تو ہے ہی، کچھ پتہ نہیں۔ آج ایک بندہ نظر آ رہا ہے غلط راستے پر، اور غلط راستے پر جان اور مال لگا رہا ہے، زندگی بگڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل کو پلٹا۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج چاند ہے، جو کچھ بھی ہے یہ اسی بندے کے لیے ہے۔ اور اللہ اس کو کھلا رہا ہے، اگرچہ دین سے دور ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ پہنا رہا ہے۔ اللہ پاک کی نعمتیں بارش کی طرح اس پر برس رہی ہیں۔ تو آج اگر نظر آ رہا ہے کہ وہ دین سے دور نظر آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کل ایسا بن جائے جیسے پہلے اس سے کوئی بگڑا ہوا نہیں تھا۔ یہ راستہ تو ایسا ہے کہ اس سے بندہ ایسا بنتا ہے کہ پوچھو مت۔ تو آج تو ادھر نظر آ رہا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اور اللہ نے اس کو اپنا مقرب بنا دیا۔ اور میں جو اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کسی عمل کی وجہ سے شاید میرے سے نماز چھوٹ جائے، میں ذکر کرنا چھوڑ دوں، میں تلاوت کرنا چھوڑ دوں، میں علم کے حلقوں میں بیٹھنا چھوڑ دوں، یعنی جہاں میں نظر آ رہا تھا شاید میں کل وہاں نظر نہ آؤں، اللہ نہ کرے، اور وہاں نظر آؤں جہاں آج وہ نظر آ رہا ہے، اور اللہ اس کو توفیق دے۔ تو یہ تو مسلمانوں کا تو ہے ہی آپس میں، لیکن کہتے ایک کافر سے بھی اپنے آپ کو مال کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑھیا مت سمجھو کہ بندہ کیوں مرنے سے پہلے کچھ پتہ نہیں، اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز کر اس کو مسلمان بنائے، اور میرے خاتمہ ٹھیک نہ ہو جائے تو مسئلہ تو خاتمے کا ہے بس، کہ دنیا سے بندہ جائے اور صحیح سالم چلا جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دو ہیں کہ مومن ہے اور کافر۔ اس مومن سے اللہ تعالی کا تقاضا ہے، اس مومن سے گویا بوجہ ایمان ہونے کے
یہ آگے اللہ جل شانہ کے احکامات کے پورا کرنے کا اور جو گناہ کے کام ہے اس سے بچنے کا مکلف ہو گیا۔ تو مومن سے اس بات کا تقاضا ہے کہ تمہارے اندر پورا دین ہونا چاہیے، پورا دین تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں زندگی تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ مومن سے اللہ جل شانہ کا تقاضا ہے کہ جب مومن ہو تو مسلمان بنو، مسلمان بنو، اور کمال اسلام گویا اس ایمان کی برکت سے بندہ اسلامی زندگی گزار سکتا ہے۔ جتنے ایمان کے اندر طاقت ہوگی، جتنے ایمان کے اندر قوت ہوگی، اتنا اس انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیکیوں کی طرف قدم اٹھانا، بلکہ نیکیوں کی طرف بھاگنا، دوڑ کر اس کی طرف آگے بڑھنا، یہ اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ یہ بقدر ایمان ہوگا۔ ایمان کے اندر طاقت ہے، ایمان کے اندر قوت ہے۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک زندہ انسان ہے اور ایک مردہ ہے، تو جو مرا ہوا ہے اس کے سامنے کیا تقاضے؟ اس سے کون کہتا ہے کہ تم کھاؤ پیو چلو پھرو؟ اس سے تو کوئی تقاضا نہیں کرتا، نہ کھانے کا نہ پینے کا، نہ اس کا۔ کیوں؟ اس کے اندر روح ہی نہیں ہے، وہ تو مر گیا۔ لیکن جب زندہ ہے تو زندہ انسان کے یہ کام ہے کہ وہ کھائے بھی، پیے بھی، سوئے بھی، جاگے بھی، کاروبار بھی کرے، خرچ بھی کرے، بیوی بچوں کا خیال بھی رکھے، کوئی ذمہ داری اس کی ہے دکان کی کا، ملک کی، وہ ذمہ داری بھی کیا کرے؟ پورا کرے۔ یہ زندوں کا کام ہے اور ان کو کہا جاتا ہے، اور زندوں میں صحت مندوں کا کام ہے کہ جو صحت مند ہے تو صحت مند اس بدن کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ورنہ جب بیمار ہو جاتا ہے، سرمایہ وہی ہے سر سے لے کر پیر تک بدن کے اعضاء، تو جب بیمار ہو جائے تو اب لیٹا ہوا ہے، زندہ ہے، مرا ہوا نہیں ہے، لیکن کھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا نہیں سکتا، دوسرا کھلاتا ہے، دوسرا پلاتا ہے، دوسرا بٹھاتا ہے، دوسرا لٹاتا ہے، دوسرا کروٹ اس کو دے دیتا ہے، اور کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا فوراً آ جاتا ہے، اس کی وہ ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کے لیے دوسرا لے کر جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ چیزیں اس کی ضرورتیں ہیں، لیکن اس ضعف کی وجہ سے بندہ یہ اس تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، تو اس کو کوئی مرا ہوا نہیں کہتا ہے، زندہ، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ضعف ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے۔ تو جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں، معالج ہوتے ہیں، وہ اس کمزوری کا علاج کرتے ہیں، اس کے لیے دوا بھی دیتے ہیں، پرہیز بھی بتاتے ہیں،
آہستہ آہستہ آہستہ، تاکہ اس کے اندر جو قوت اور طاقت ہے وہ بحال ہو جائے۔ اس طرح مومن سے ان پورے دین کا تقاضا ہے، جس دین میں عبادات بھی ہے اور اس دین میں اخلاق بھی ہے اور اس دین میں معاملات بھی ہے اور اس دین میں معاشرت بھی ہے اور اس دین میں قضا، جس کو عدل کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ہے، اور اسی دین میں جس کو ایک گھر کی نگرانی بھی ہے، محلہ، علاقہ، ملک کی نگرانی بھی ہے، اس کے اجتماعی احکامات ہیں کہ اس کو پورا کیا جائے، یہ سب، اور اسی دین کے اندر اس نیکیوں کی طرف بلانا بھی ہے، برائیوں سے روکنا بھی ہے، اور اجتماعی طور پر ان مومنین کے ذمہ ہے کہ اس ایمان کی طرف بلانا، اس اسلام کی طرف بلانا، تاکہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے، عذاب سے بچ جائے اور جنت میں جانے والے بن جائے۔ تو اس دین کی طرف، جو دین ان کے اندر ہے، اسی دین کی طرف بادشاہوں کو بلانا، وزیروں کو بلانا، مالداروں کو بلانا، جو بھی جہاں پر بھی ہے ان کو بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اس کلمے کی طرف بلانا، یہ اس دین کا شعبہ ہے، اس دین کے اندر ہے۔ اور جب یہ طبقہ دیندار ہوتا ہے اور یہ اپنے ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مددوں کا ہونا، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہے یہ مسئلہ نہیں، لیکن ہے دیندار اور دین کے داعی ہیں، غریب ہے یا مالدار یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کبھی غریب ہوں گے کبھی مالدار ہوں گے، جو بھی مالداری کا مسئلہ تو مالداروں کے آپس میں بن جاتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے اس پر جس کے پاس مال کم ہوتا ہے۔ قوت کا مسئلہ تو آپس میں ہوتا ہے کہ جن کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے تو وہ غالب آ جاتا ہے ان پر جن کی پاس طاقت کم ہوتی ہے۔ یہ تو آپس میں ہے، مالداروں کے آپس میں ہے، حکام کے آپس میں ہے، چیزوں والوں کے آپس میں، جن کے پاس چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اسباب زیادہ ہوتے ہیں تو وہ غالب آ جاتا ہے ان پر جن کے پاس اسباب کم ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، زیادہ پیسہ توڑے والوں کو کھینچتا ہے، تو یہ تو آپس میں ان اسباب کے اعتبار سے ہے کہ اگر زیادہ مال والا کے مقابلے میں کم مال والا آ جائے گا اور زیادہ تعداد والوں کے مقابلے میں کم تعداد والے آ جائیں گے اور بڑے ملک والے کے مقابلے میں چھوٹا ملک آ جائے گا، تو نظام ہے کہ بڑا ملک والا غالب جائے گا، چھوٹا ملک والا مغلوب ہو جائے گا۔ یہ ایک نظام ہے اسباب کے اعتبار سے۔ لیکن جہاں تک اس بھائی جان اس کو کر رہے ہیں، بھائی نے اس کو، بھائی آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کر لیں اس کو۔ پوچھ رہا تھا کہ یہاں جو معاملہ ہے وہ ہے ایمان والوں کا، اعمال والوں کا۔
جب ایمان والے اور اعمال والے ملک والوں کو خالص اللہ کے رضا کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کے چیزوں سے مرعوب نہ ہو، اپنی ذمہ داری سمجھ کر جب اپنا کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ان کے مقابلے میں اگر یہ 10 ہے یا 12 ہے، 100 ہے، 20 ہے، جتنے بھی ہیں، کچھ آگے اس کے اپنے احکامات ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدہ ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہم نے اپنے بندوں کو جو کام دے کر بھیجا ہے تو ان کو منصور بنا کر بھیجا ہے، اگرچہ بظاہر ان کے ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آتا، نہ ملک دے کر بھیجا ہے، نہ مال دے کر بھیجا ہے، نہ اکثریت دے کر بھیجا ہے، نہ قوت اور طاقت دے کر بھیجا ہے، اور بھیجا ہے مال والوں کے مقابلے میں، اور بھیجا ہے ملک والوں کے مقابلے میں۔ مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس زندگی کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، کہ یہ پہلے کتابوں میں بھی یہی بات ہے کہ اس زمین کے جو وارث ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندے ہوں، انسان بشکل انسان نہیں۔ عبادت کے لیے ان کو بنایا ہے جو عابد ہو، خلافت کے لیے ان کو بنایا ہے جن کے اندر خلافت والی صفات ہو، اخلاق۔ دعوت کے لیے ان کو بنایا ہے جن کے اندر دعوت ہو، تو ان کے لیے یہ نظام ہے، تو اس میں غلبہ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ساتھ ہونا، اور اسی کے نتیجے میں ان کو ان قوت اور طاقتوں کا ظاہری اعتبار سے ملنا انعام کے طور پر، جس سے آگے وہ تنفیذ کر سکے جو احکامات ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان مومنوں کو حکم ہے اس بات کا کہ تمہارے اندر پورا دین ہونا چاہیے، یہ ایمان کی وجہ سے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ان احکامات کا مکلف نہیں ہے۔ ایمان ہے لیکن یہ احکامات پورا نہیں ہو رہے ہیں۔ نماز ہے، نماز کا عقیدہ ہے، نماز کا عقیدہ رکھنا یہ ایمانیات میں سے ہے کہ جو یعنی اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں تو اس کا عقیدہ رکھو۔ اگر ایک بندہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے اور دن رات نمازیں پڑھتا ہے، ایک بھی قبول نہیں۔ فرضیت کا عقیدہ رکھو، اور اگر بندہ فرضیت کا عقیدہ رکھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، میرے پر فرض ہے، لیکن کسی وجہ سے نہ پڑھ سکا تو جرم ہے، لیکن مانتا تو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں یہ اس کو کہا جائے گا کہ وہ تو مانتا نہیں ہے، نہیں پڑھتا، وہ تو مانتا نہیں، اور تم ماننے کے باوجود اس حکم کو پورا نہیں کرتے ہو تو دنیا میں تمہاری سزا ہوگی۔ یعنی وہ تو مانتا نہیں ہے اور تم ماننے کے باوجود حکم پورا نہیں کرتے ہو، اور زندگی انہی کی طرح گزار رہے ہو جو نہیں مانتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتا، اس وجہ سے کہ نہیں مانتا۔
وہ بھی روزہ نہیں رکھتا کیونکہ وہ روزہ نہیں مانتا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کیونکہ وہ نہیں مانتا، اس کے ذمہ ہے نہیں مانتا. اگلی باتیں تو الگ ہے، سچ اور جھوٹ وغیرہ، لیکن تم مانتے ہو اور ماننے کے باوجود زندگی ان کی گزارتے ہو، ان کی گزارتے ہیں، تو اس دنیا میں یہ نہ ماننے والے ان ماننے والوں کے اوپر رہیں گے. اگر ان کے پاس مال اور دولت ہے، اگر ان کے پاس طاقت ہے، تو یہ ان نہ ماننے والوں کے اوپر رہیں گے اور یہ ان کے ماتحت رہیں گے اور یہ ان سے مرعوب رہیں گے. تو اب یہ جتنی بھی کمزوری ہے عمومی طور پر ہر ایک کے اندر ہے، درجہ بدرجہ. تو جیسے میں نے مثال کے طور پر عرض کیا کہ جوان ہے، بہت کام کرنے کا آدمی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، وزن اٹھا سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ذمہ داریاں پورے کر سکتا ہے، ملک چلا سکتا ہے، اداروں کو صحیح رخ پر لا سکتا ہے. یہ سب کچھ اسی کے کرنے کے کام ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ضعف آ گیا، بیمار ہو گیا. تو ضعف کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوتا، حالانکہ چاہتا بھی ہے کہ ہو. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں دینی زندگی ہو، اور خاص کر وہ دین جس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے. تو سب چاہتے ہیں کہ تجارت ایسے یار کوئی ایماندار مل جائے، کوئی سچا مل جائے، کوئی خوبیوں والا مل جائے. تو چاہتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو زندگی میں وہ تبدیلیاں نمایاں طور پر نظر نہیں آتی جو ایک مسلمانوں کے معاشرے میں ہونے چاہیے. تو اس کا وجہ جو اس تبلیغ کے اعتبار سے جو کام ہے اس کے یعنی روشنی میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تو مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے اس کی جو تشخیص کی ہے کہ امت کہاں تھی اور اب کہاں ہے، یعنی جہاں پورے عروج پر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اور حضرات صحابہ کرام باقیوں کو ایسے حال پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ دین کے اعتبار سے پورے عروج پر عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، قضاء، دوسروں کو اس کی طرف بلانا، جان قربان کرنا، مال قربان کرنا، دین کی طرف بلانا اور ایک ایک سنت کی اتباع. تو امت دین کے اعتبار سے عروج پر، اور جتنے بھی کافر تھے وہ سب ان کے ماتحت زندگی گزار رہے تھے، ان کے اوپر کوئی بھی نہیں تھا. اور ان مسلمانوں میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، بیوی بچوں کے پالنے کے لیے سمجھ کر زندگی نہیں گزارتا تھا. حالانکہ کماتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے. ہمارے تو کسی کے بمشکل 2 بیویاں ہوں گی، ان کے تو ہر ایک کی 4 بیویاں ہوتی تھی تقریباً، اور بچے ہمارے تو 2 4 5 جو بھی، اور ان کے کتنے بچے ہوتے. جو حکومتیں انہوں نے چلائی، انہوں نے کوئی ایک جگہ کی نہیں چلائی. ایک اس کی آپ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی مدینہ کے تھے،
یا مکہ مکرمہ کے کوئی اس کو کوئی نظامت ملی تھی یا اس کا کوئی بڑا بنایا تھا؟ پوری دنیا خلافت کے اعتبار سے امیر المومنین ہیں. تو یہ سب کام ہے. ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو ان کمانے کے لیے، ملک چلانے کے لیے، تجارتوں کے لیے، زراعتوں کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے بھی بچوں کے پالنے کے لیے سمجھ کر زندگی انہوں نے نہیں گزاری، بلکہ ان کے اندر وہ جذبہ تھا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو جذبہ اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا. تو درجہ بدرجہ جذبہ وہی تھا. جیسے ہماری نمازیں، ان کی نمازیں وہی ہیں، لیکن ہماری نمازیں اور ان کے نمازوں میں فرق ہے، کسی ایمان اور اخلاص کے اعتبار سے یا جو بھی خوبیاں ہیں. تو ان کے اندر جذبہ تھا اعلاء کلمت اللہ کا، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اس کے لیے جان بچانا نہیں سکھایا گیا، اس مذہب میں بچانا نہیں سکھایا جاتا ہے، جان لگانا سکھایا. اور جو سب سے بڑے تھے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے ہر زمانے میں، سب سے پہلے اس کے اندر یہ داعیہ ہوتا تھا کہ جان بچانا نہیں تھا بلکہ جان لگانا تھا، مال بچانا نہیں تھا بلکہ مال لگانا تھا. عزت اللہ نے ان کو کتنی دی تھی. نبی کی عزت اور نبی کا جو مقام ہوتا ہے اس تک کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے جو اس کو شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، اور جو اس کی بات کی قدردانی نہیں کرتے، ان کے منہ میں، اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی شکل جو ظاہری طور پر ایک ناکامی اور ذلت اور رسوائی کی ہوتی ہے وہ نہیں چھوڑتے. لیکن انہوں نے اپنے اس عزت کا ظاہری طور پر جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. وہ تو جنہوں نے ملک کا خیال کیا تو ان کا دل تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن اگر مسلمان ہو جاؤں گا تو ملک ہاتھ میں نہیں رہے گا. تو اس ملک کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا اللہ نے ملک ان کے قدموں میں ڈالے. جنہوں نے اسلامی حکم مال کی وجہ سے قبول نہیں کیا کہ میرا مال ہاتھ سے چلا جائے گا، تو مال تو اس کے پاس رہا نہیں پھر، اور حکم بھی ہاتھ سے چلا گیا. اور جنہوں نے قبول کیا اور انہوں نے مال کی پرواہ نہیں کی اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے عزت کی پرواہ نہیں کی، اللہ نے ان کو ایسی عزتیں دی ہیں آج تک. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عزت پیسے کی وجہ سے ہے، حضرت عمار بن یاسر کی عزت پیسے کی وجہ سے ہے. ان میں کس کی عزت پیسے کی وجہ سے ہے؟ اور ان بڑے بڑے لوگوں میں اور ان بڑی ہستیوں میں کس کی عزت ملک کی وجہ سے ہے؟ اس کی عزت صرف دین کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے ہے. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے طاقتور تھے کہ ان کے اندر یہ تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی. وہ مزکی تھے اور وہ معلم تھے کتاب و حکمت کے، ایسی تعلیم دی. اور وہ داعی تھے اس زندگی کی طرف، اللہ کے آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا کر ان کے اندر یہ داعیہ پیدا کیا کہ ہم اس دنیا میں مال کمائیں گے، شادیاں کریں گے، بھی بچوں کو پالیں گے، ملک چلائیں گے، یہ سب کام ہمارے کرنے کے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اس کے لیے سمجھیں گے نہیں. آپ خود دیکھیں
اگر کسی ملک کا وہ طبقہ فوج، وہ طبقہ جس نے عہد کیا ہے ملک کی حفاظت کا، جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، اسلحہ اٹھانا نہیں آتا تھا، چلانا تو بڑا کام ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے حکومت نے ان کو اسلحہ چلانا سکھایا، اٹھانا سکھلایا اور ان کی تربیت کی، جو بھی اس کے لیے ضرورتیں ہیں اس کی تربیتیں کی، کھلانا پلانا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور ساتھ اس کا کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ طبقہ اپنے آپ کو ملک کی حفاظت کے لیے نہ سمجھے، اور وہ طبقہ اپنے آپ کو صرف اپنے بھی بچوں کے پالنے کے لیے سمجھے، اور اپنے دنیاوی جو بھی ہے اس کے لیے سمجھے، اور جب اس کا تقاضا ہو جس میں ملک کی حفاظت ہے، اس وقت اگر وہ بھی بچوں کے تقاضوں کو مقدم کر کے قدم اٹھاتے ہیں تو یہ زیادہ خطرناک ہے ان لوگوں سے جو تاجر بن کر زندگی گزار رہے ہیں، جو زمیندار بن کر زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ان پر یہ نام نہیں رکھا گیا ہے اور نہ ان کی تربیت کی گئی ہے۔ ان کی ذمہ داریاں الگ ہے، کسی وقت میں سب کا اس میں ہونا ضروری ہے۔ تو اگر یہ اس پر آ جائے اور یہ اپنے آپ کو، تو کیا ان لوگوں کے ذریعے سے ملک کی حفاظتیں ہوتی ہیں؟ جان بچانے والا، مال بچانے والا نہیں، یہ تو ان کے ذریعے سے ہوتی ہے جو ملک کے بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ پیارے سمجھے، اور ملک کے ایک ٹکڑے زمین کو اپنے زمینوں سے زیادہ قیمتی سمجھے، کیونکہ اجتماعی ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس طرح اس امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ احکامات کہاں سے اللہ نے ان کو اٹھایا، کہاں تک پہنچایا کہ ان میں سے اپنی ذات کے اعتبار سے ان کے عبادات بڑھیا سے بڑھیا، ان کے اخلاق بڑھیا سے بڑھیا، ان کے معاملات بڑھیا سے بڑھیا، ان کی معاشرت بڑھیا سے بڑھیا، ان کی قضاء اور سیاست اور عدل بڑھیا سے بڑھیا، اور وہ اپنے آپ کو ایک بستی کا سمجھ کر زندگی نہیں گزار رہے تھے کہ ہمارے بستی میں دین آ جائے، ہمارے شہر میں آ جائے، ہمارے علاقے میں آ جائے۔ نہیں، وہ تو ایک ایسا مجموعہ تھا کہ اس وقت علاقوں میں دین نہیں تھا، علاقوں میں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو اپنے علاقوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، بستیوں میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اپنے بستیوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، تاجروں میں، زمینداروں میں، اس طرح علاقوں میں، ملکوں میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اپنے ملکوں کو اور اپنے بستیوں کو اور اپنے شہروں کو اور اپنے زبان والوں کو وہ یعنی صحیح رخ پر لانے کی کوشش کرے، کیونکہ پوری دنیا میں بے دینی عام تھی، بے دینی عام تھی۔ تو ان کے اندر کی بات یہ تھی کہ ہمارا کام جو ہے وہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہمارا جو مقام ہے اور اس دنیا میں وجود ہے اور اس دنیا میں جو ہمارا ظہور ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے صرف نہیں ہے، ان اعمال کا ہونا بہت ضروری، جو امتی موسیٰ علیہ السلام میں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو زندگی تھی وہ زندگی ہمارے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں سب مشترک ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں وہ سب مشترک ہیں اپنے ایمان میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات اور معاشرت میں، اور کسی کو غلط رخ پر دیکھ کر اس کو صحیح رخ پر لانے میں، یہ جیسے ان نبیوں کا کام تھا امت کو اس پر لانا، اس طرح
طرح یہ امت اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی کہ ہمارے اندر ان سب شعبوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اس بات کو جانتے تھے حضرات صحابہ کرام، اور یہ امت اس بات کو جانتی تھی کہ ہمیں جو کام ملا ہے اور ہمارے جو درجات ہیں سب امتوں کے اوپر ہم ہیں، تو اس کام کی وجہ سے نہیں ہے، جو امتوں والا کام تھا ہمارے جو اوپر آنا ہے وہ اس کام کی وجہ سے جو نبیوں والا کام ہے۔ نبیوں والے کام کی برکت سے اللہ نے ہمیں امتوں میں سے بڑا بنا دیا اور امتوں میں سے افضل بنا دیا، اور اس امت کے افضلیت ہونے کا اعلان قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تو سب امتوں میں سے بڑھیا ہو، لیکن تمہارا وجود وہ تمام دنیا کے انسانوں کے نفع کے لیے ہے، سب کے لیے خیر خواہ، سب کے لیے اچھا چاہنے والا، سب کے لیے دین پر لانے کا جذبہ اپنے اندر رکھنے والا۔ تمہارے اندر یہی جذبہ ہو کہ لوگ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، بس اور کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس معروف کی طرف بلانا اور منکر سے روکنا یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ مدار نجات ہے۔ صرف ایمان اور اعمال والی زندگی اختیار کر کے اور امتوں کی طرح زندہ رہنا، اور امتوں کی طرح، تو ان کے بیچ میں تو نبی تھے، اور جب نبی دنیا سے پردہ فرما لیتے، دنیا سے چلے جاتے، تو اللہ پھر کسی اور نبی کو بھیج دیتے، اور وہ نبی وہ دوسرا کام کرتا تھا جو بلانے کا تھا اور اس پر صبر کا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، نبوت کسی کو نہیں ملے گی، تو اب یہ جو ضرورت ہے لوگوں کی دین پر لانے کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلانا، یہ نبیوں کا کام تھا، یہ کام اللہ نے تمہیں دیا ہے، بلکہ سید الانبیاء والا کام دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں نبی بنا کر بھیجتے، ہر بستی میں نبی ہوتا، جیسے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بستی میں ایک نبی محنت کر رہا ہے، دوسرے بستی میں دوسرا نبی محنت کر رہا ہے، تیسرے بستی میں تیسرا نبی محنت کر رہا ہے، مختلف بستیوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام کام کرتے تھے۔ تو اگر ہم چاہتے تو ہم وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر جگہ نبی بنا کر بھیجتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا، اللہ نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پیغمبروں کو بھی اللہ بھیجتے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ مکرمہ کے لیے، مدینہ منورہ کے لیے یا حجاز کے لیے اور دوسرے جگہوں کے لیے کوئی اور نبی اللہ بھیجتا، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، خواہ انسان مشرق میں رہ رہے ہیں یا مغرب میں رہ رہے ہیں یا شمال میں ہے یا جنوب میں ہے یا تاجر ہے، جو کوئی بھی ہے، ان سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں سے یہ کہہ دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے تمام دنیا کے انسانوں، زندگی گزارنے کا طریقہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے تم
سب انسانوں کے لیے وہ طریقہ میں لے کر آیا ہوں، وہی طریقہ کامیابی کا ہے، جیسے وہی طریقہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں کامیابی کا طریقہ تھا، تو یہی طریقہ کامیابی کا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی راستہ ہے۔ تو باقی نبیوں کو تو بھیجا جاتا تھا اپنی زبان میں، زبان والوں میں، تاکہ زبان میں اپنی بات سمجھا سکے اور دوسرے لوگ اپنی بات سمجھ سکے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، دوسرے نبیوں کو تو بھیجا گیا، اپنی قوم میں بھیجا گیا، اپنے قوم میں، اپنے قبیلے میں بھیجا گیا، اپنی قوم میں بھیجا گیا، لیکن میرے محترم دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے اس امت کو وہ کام دیا کہ بستیوں میں نبیوں کا کام شروع ہو جائے، علاقوں میں نبیوں کا کام شروع ہو جائے، مختلف زبان والوں میں یہ کام شروع ہو جائے۔ تو یہ صحابہ کرام وہ طبقہ تھا کہ جو اپنے آپ کو سب بستیوں والوں کے، سب شہر والوں کے، سب علاقے والوں کے، سب زبان والوں کے لیے اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کی محنت کسی ایک زبان والوں کے اندر محصور نہیں رہی اور قوم کے اندر محصور نہیں رہی اور اپنے بستی اور اپنے شہر اور اپنے علاقے میں محصور نہیں رہی، بلکہ اسی خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ خیر والے خود گئے ہیں۔ جیسے نبی کو بھیجا گیا ہے خیر کے ساتھ، نبی لوگوں کے پاس گئے ہیں اسی خیر کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ جا کر لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا ہے، انہیں عبادات کو لے کر لوگوں کو عبادات کی طرف بلایا ہے، انہیں اخلاق کو لے کر لوگوں کو اخلاق کی طرف بلایا ہے، اسی معاملات اور معاشرت کو لے کر لوگوں کو اس کی طرف بلایا ہے، اسی فکر کو لے کر لوگوں کو اس فکر کی طرف بلایا ہے۔ تو یہ امت اسی ایمان کو لے کر لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا ہے اور وہی اخلاق اور معاملات دے کر لوگوں کو اس زندگی کی طرف بلایا ہے۔ اس لیے بتاتے کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ، جیسے ہم ہیں ایسے تم بنو۔ تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی مدار نجات ہے۔ جیسے انسانوں کے وجود میں آنے کا مقصود عبادت ہے اور انسانوں کے دنیا میں وجود میں آنے کا مقصود وہ خلافت ہے، اس کا مقصود ہے کہ خلیفہ بن کر زندگی گزارے، عابد بن کر زندگی گزارے۔ اس طرح اس امت کا باقی امتوں کے ساتھ اس میں اشتراک ہے کہ اس امت کے ہر فرد کا مقصد عبادت ہے اور اس امت کے ہر فرد کا مقصد وہ خلافت ہے، لیکن اس امت کا بحیثیت مجموعی جو اور چیز اضافے میں ہے وہ ہے اس امت کا مقصد دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، یہ شاہی کام ہے۔ اس لیے اگر پہلے دونوں ہیں اور یہ نہیں ہے تو پوری کامیابی نہیں ہے، اور دنیا میں وہ کامیابی کہ ان کی بات چلے اور ان کی معاشرت لوگ لے اور ان کے معاملات عام ہو جائے اور ان کے اخلاق عام ہو جائے، وہ ان کے اپنے انفرادی زندگی کی وجہ سے یہ لوگ نہیں لے سکتے، کہ ان کے اپنے عبادات کی وجہ سے لوگ عابد بن جائے۔ اگر اپنے عبادات کی وجہ سے لوگ عابد بنتے تو نبیوں کی عبادتیں سب سے بڑھ جاتی۔ اگر اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگ اخلاق والے بنتے تو نبی کے اخلاق اور اسے کتنا زیادہ اچھا ہوتا۔ تو صحابہ کے اخلاق کتنا بڑھیا، کیونکہ نبی کے شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مرید تھے، تزکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ لیکن میرے محترم دوستو، جس طرح یہ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں بات آتی ہے اور آنی چاہیے کہ اگر بندہ کام کرے، لوگوں کو نماز کی طرف بلائے اور خود نہ پڑھے، تو یہ تو الگ عنوان ہے کہ نماز پر لانے کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے، یہ اپنے اندر اس خوبی کے پیدا کرنے کے لیے اوروں کو بلانا۔ لیکن جو ذاتی دین ہے اس کا
کا ہونا ضروری ہے. اگر مسلمان میں وہ ذاتی دین نہیں ہے جس کا وہ مکلف ہے اور اس سے پوچھا جائے گا تو یہ جو متعدی محنت کر رہا ہے اور تعدیہ والا محنت کر رہا ہے تو اس میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں وہ اس کے ذاتی دین کے نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے. آپ دیکھیں بدر میں کیا رہا، پھر احد میں دکھلانے کے لیے کہ ہمارا کام تو ہے ہر موقع اور محل میں اطاعت کے ساتھ چلنا، یعنی ہم نے اپنے دین کو دیکھ کر چلنا ہے، بس یہ ہمارا کام ہے. اس لیے اس کو جو دوسرا کام دیا گیا وہ ان سب کے اس کاموں کے ساتھ نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، یہ ان کا کام ہے. جو کام کرتے ہیں ان کے منافع ملتے ہیں، تجارت کرتے ہیں منافع ملتے ہیں، زراعت کرتے ہیں زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو انسانیت کو اس کلمے کی طرف بلایا، اس کے منافع ان کو ملے. لوگوں نے اسلام قبول کیا، لوگ ان کے شاگرد بنے، لوگ ان کے تابع بنے. لوگوں نے عبادات ان سے لیے، لوگوں نے اخلاق ان سے لیے، لوگوں نے معاملات ان سے لیے، لوگوں نے کھانے پینے کا طریقہ ان سے لیے، لوگوں نے لباس کا طریقہ ان سے لیا، یہاں تک کہ لوگوں نے زبانیں ان سے لی اور انہوں نے اپنی زبانیں بدل دی اور سب عربی بولنے لگے. کتنے ممالک ہیں جو آج عربی ممالک سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ جن دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہاں گئے اس وقت وہ عرب قومیں نہیں تھی، ان کے اپنی زبانیں تھی، ان کی اپنی معاشرت تھی. لیکن یہ ایسے استاد بن کر کے اس معنی میں کام کرتے ہوئے کہ انہوں نے ان کا سب کچھ لیا. یہ ان کے اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے نہیں ہے. ہاں، ذاتی زندگی کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ نمازیں کیا ہیں، وہ اخلاق کیسے ہوتے ہیں، وہ معاملات کیسے ہوتے ہیں، لیکن اور معاشرت کیسے ہوتی ہے. لیکن یہ جو زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے یہ اس لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو اس کی طرف بلانے سے آئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. اس لیے ان دونوں کو جوڑ کر صرف ایمان اور اعمال سے بندہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ ہر تاجر اپنی تجارت میں ناکام ہے، ہر زمیندار اپنے زمینداری میں ناکام ہے، ہر غریب اپنے غربت میں ناکام ہے، ہر مالدار، ہر حاکم اپنے مالداری اور اپنے حکومت میں ناکام ہے. جو جس ملک میں ہے اور ملک کے جس صوبے میں ہے اور صوبے کے جس ضلع میں ہے اور جس تحصیل میں ہے اور جس بستی میں ہے اور جس قوم میں ہے اور جو بھی کاروبار کرتا ہے، لیکن اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے کاموں میں ناکام ہے. ناکامی سے نکلنے کا راستہ جگہ بدلنا نہیں ہے کہ چھوٹا ملک چھوڑ کر بڑے ملک میں چلے جاؤ، دیہات چھوڑ کر شہروں میں چلے جاؤ، اور کاروباروں کے بدلنے میں کامیابی کے وعدے نہیں ہے کہ تجارت چھوڑ کر زمیندارہ شروع کر لو، زمیندارہ چھوڑ کر تجارت شروع کر لو. یہ تو اپنے اپنے ذاتی منافع کے اعتبار سے، فہم اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے ہے. لیکن جو کامیابی دنیا اور آخرت میں ہے اس کے لیے بتایا ایمان ہے، نیک اعمال ہے، اور اس کے ساتھ جو مدار نجات ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے کہ بندہ صرف اپنے ایمان اور اعمال کے ذریعے سے بندہ یہ سمجھے کہ میرا کام بن گیا. نہیں، اس امت کا اجتماعی طور پر یہ کام تھا کہ لوگوں کو اس کی طرف بلانا کام تھا. اللہ کی مدد ساتھ تھی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پورا یعنی اس ایمان کے یہ تقاضے ہیں. اس کے لیے جو اب ضعف آ گیا، یعنی کہ کفر ہو گیا نہیں، لیکن ضعف آ گیا، اس ضعف کے دور کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. کسی بھی بندے کو کسی چیز میں ہاتھ لگنے سے پہلے اس چیز کے متعلق اس یقین کا ہونا ضروری ہے.
خواہ وہ زمین ہے، خواہ وہ دکان ہے، خواہ وہ ملازمت ہے، خواہ وہ حکومت ہے، خواہ جو کچھ بھی ہے، اس یقین کا ہونا ضروری ہے کہ زندگی اس سے نہیں بنے گی بغیر اللہ کے چاہنے کے۔ میرے چھوٹی دکان ہے یا بڑی دکان ہے، میرے پاس زمین تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، میں بڑے ملک کا یا چھوٹے ملک کا باشندہ ہوں، میرے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے، لیکن میرے زندگی کے بننے کا اور بگڑنے کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس یقین کا ہونا ضروری ہے، یقین کا ہونا، زندگی بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے بس، نقصان سے بچانا اللہ کا کام ہے، نفع دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ کے ساتھ نفع دینے میں اور نقصان سے بچانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اگر اللہ نفع دینا چاہے تو نفع ملے گا، اگرچہ پوری دنیا کے انسان نہ چاہے، اور اگر اللہ نقصان سے بچانا چاہے تو نقصان سے بچے گا، اگرچہ پوری دنیا نہ چاہے، اور اگر پوری دنیا چاہے مجھے نفع ملے، نفع اتنا ملے گا اس دکان میں، اس زمین میں، اس ملازمت میں، اس عہدے میں، نفع مجھے اتنا ملے گا جتنا اللہ نے چاہے، نقصان میرا اتنا ہوگا جتنا اللہ نے چاہے۔ ہر کسی بھی جگہ میں اشتغال سے پہلے اس یقین کا ہونا ضروری ہے کہ میرا نفع اور نقصان، میرے زندگی اور موت، میری عزت اور ذلت کا مسئلہ وہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ میرے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت، کہ اللہ دینا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے، اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا ہے، جو فیصلہ اوپر سے اللہ نے عزت کا کیا یا ذلت کا کیا یا نفع کا یا نقصان کا، اس فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اگر برے اعمال کی وجہ سے اور غلط اعمال کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی تو کوئی مالدار اپنے مال کی وجہ سے بچ نہیں سکتا، کوئی حاکم اپنے حکومت کی وجہ سے بچ نہیں سکتا، کوئی اکثریت والا اپنے اکثریت کی وجہ سے نہیں بچ سکتا، کوئی قومی طاقت والا اپنے طاقت کی وجہ سے نہیں بچ سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کہ تیرے عذاب سے اور تیری پکڑ سے کسی مالدار کا مال پھر تجھے بچا نہیں سکتا۔ اس عقیدے کا ہونا اور اس یقین کا ہونا یہ ضروری ہے کہ کسی چیز میں لگنے سے اس سے ہونے اور نہ ہونے کا یقین دل کے اندر نہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر زمین میں لگا ہوا ہے اور اندر یہ یقین ہے کہ اس زمین سے میں پلتا ہوں، اس زمین سے میرے مسئلے حل ہوتے ہیں، اس دکان سے میرے مسئلے حل ہوتے ہیں، اس عہدے سے میرے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور فلان چیز سے میرے مسئلے حل ہوتے ہیں، تو میرے محترم بزرگ اور دوستو اس میں شک نہیں کہ اگر ایک مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کو کوئی یعنی اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا سبب کے درجے میں، لیکن اس وقت اس کا استحضار ہو کہ اس زمین سے میرا مسئلہ تب حل ہوگا جب اللہ چاہے گا، اس دکان سے میرا مسئلہ تب حل ہوگا جب اللہ چاہے گا، اس عہدے کی وجہ سے میرا مسئلہ تب حل ہوگا جب اللہ چاہے گا، اس اسلحہ کی شکل میں حفاظت تب ہوگی جب اللہ چاہے گا، اور اگر اللہ چاہے اور یہ چیزیں نہ بھی ہو تو میرا کام بنے گا، کیونکہ وہ ذات ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس یقین کا سیکھنا، اس کلمے والے یقین کا سیکھنا یہ ہر ایک پر ضروری ہے کہ اس کو سیکھ کر لگے، اور دوسرا یقین اس کے ساتھ یہ ہو کہ جب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کا نظام کیا ہے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے اپنے آنکھوں سے اور سن رہے اپنے کانوں سے اور بول رہے اپنی زبان سے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ہاتھ ذریعہ ہے پکڑنے کا، پاؤں ذریعہ ہے چلنے کا، آنکھ ذریعہ ہے دیکھنے کا، کان ذریعہ ہے سننے کا، جس طرح اس میں کوئی شک نہیں، اس طرح اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔
जो वादे तुम्हारे साथ किए गए हैं, नेक अमल पर वादे अल्लाह ने किए हैं इज्जत का, नेक वादे अमल पर अल्लाह ने वादे किए हैं इत्मीनान का, नेक अमल पर अल्लाह ने वादे किए हैं कामयाबी का, नेक अमल पर अल्लाह ने वादे किए हैं गलबे का, नेक अमल पर अल्लाह ने वादे किए ऊपर आने का, नेक अमल पर अल्लाह ने वादे किए इस दुनिया में भी और इस आखिरत में भी। तो ये वादे जो भी अल्लाह ने किए हैं और जो रिज़्क़ के वादे किए हैं, कपड़ों का, जमीनों का, मकानात का, जो भी कुछ वादे हैं, तो रब्बिस समाए वल अर्द, तो आसमान और जमीन के रब की कसम, इन्नहु लहक़्क़ुन, ये सच है, मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून, जैसे तुम बोल रहे हो, इसमें कोई शक नहीं कर रहा कि हाँ ये बंदा बोल रहा है। तो जैसे अपने आंखों से देख रहे हो कि कोई तुम बोल रहे हो, तो ये तुम्हें यकीन है, इससे ज्यादा तुम्हारे अंदर ये यकीन होने चाहिए कि जो वादे अल्लाह ने किए हैं वो वादे हक है और पूरा करने के लिए। किसी चीज में लगने से पहले उस अमल पर जो वादे हैं उसके यकीन का होना जरूरी है, और उस गलत अमल पर जो वहीदे हैं, जो वहीदे, उस यकीन का होना जरूरी है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिंदगी लेकर आए हैं वही है हमारा तरीका वही है जो पैगंबर लेकर आया है। तिजारतों में, ज़राअतों में, कारोबारों में, हुकूमत चलाने में अहकामात लेकर आए हैं। तो ये यकीन हो कि अगर हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमें कामयाब करेगा, क्योंकि कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के अलावा कोई दे नहीं सकता है, और पैगंबर के तरीकों के अलावा अल्लाह किसी को कामयाब नहीं करेगा। तो अगर पैगंबर के तरीके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमारे जिंदगियों में होंगे तो अल्लाह हमें कामयाब करेगा, अगरचे हमारे पास पैसा ना हो। कामयाबियों को पैसों के साथ न जोड़े। हाँ, पैसा जरिया है, मुल्क जरिया है, माल जरिया है, लेकिन अगर पैसा तरीके के मुकाबले में आता है और मुल्क तरीके के मुकाबले में आता है और जमीनें अगर तरीकों के मुकाबले में आता है और माल वाले अगर तरीकों के मुकाबले में आता है, तो इस माल की फिर कोई कीमत नहीं कि ये तरीके के मुकाबले में आ गया। नहीं, माल तो इसलिए कि इसमें तरीके जिंदा करो, मुल्क तो इसलिए कि इसमें तरीके जिंदा करो, तिजारतें तो इसलिए कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को जिंदा करो। लेकिन अगर ये तिजारतें और ये जमींदारा और ये चीजें तरीकों के मुकाबले में आकर और बंदे से इस बात का मुतालबा करता है कि मुझे सबब समझो कामयाबी का, तो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की वजह से ये कहे कि तू भी झूठा और जो तुझे सच समझ रहा है वो भी झूठा, इसमें कोई कामयाबी नहीं है। तरीकों को छोड़कर कोई इज्जत नहीं, तरीकों को छोड़कर कोई इत्मीनान नहीं, तरीकों को छोड़कर उस मुल्क और माल के जरिए से कोई कामयाबी नहीं, तरीकों को छोड़कर उस असलहा के जरिए से कोई गलबा नहीं, तरीकों को छोड़कर वो तरीकों कोई भी काम बंदा करेगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, धोखा है, थोड़े वक्त के लिए है। इस अकीदे को दिल के अंदर रखकर काम में लगना है। दुनिया के कामों की बात कर रहा हूं। अगर मेरे तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारी, अल्लाह मेरे से राजी हो जाएगा और मुझे कामयाब करेगा, अगर मेरे पास पैसा ना हो, क्योंकि ये एक अटल साबका है कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम, अल्लाह तुम्हारे मालों को देखकर फैसले नहीं करते। और क्यों? कल तो गरीब आदमी कह सकता है कि अल्लाह माल के जरिए से तो तू कामयाब करता, तो दुनिया में भी तुमने पैसा नहीं दिया तो जलील रखा, और अब आखिरत में भी जहन्नम की तरफ ले जा रहे हो। दुनिया में मुल्क नहीं दिया तो नाकाम हुआ, अब आखिरत में भी क्या कर रहे हो? क्यों? मुल्क हर एक को नहीं मिलेगा, माल हर एक को नहीं मिलता, कम और ज्यादा होता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, यह अल्लाह का निजाम है। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के लिए, मालदारों के लिए, हाकिमों के लिए, महकूमों के लिए, बीमारों के लिए, सेहतमंदों के लिए, अक्सरियत वालों के लिए, अकलियत वालों के लिए, सबके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से तरीके लेकर आए हैं। उन तरीकों में कामयाबी का यकीन का होना जरूरी है। एक है तरीका सीखना और एक है उन तरीकों में कामयाबियों का यकीन सीखना
کہ اگر میری زندگی طریقوں کے مطابق ہوگی اللہ میرے سے راضی ہو کر مجھے کامیاب کرے گا، اور یہ میرے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ہر شکل میں۔ اس لیے اس یقین کو پہلے امت کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا راستہ کیا تھا؟ راستہ یہ تھا کہ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ، یہ تمہارا کام ہے، بلاؤ۔ اور اس بلانے میں اگر گرمی برداشت کرنی پڑے گرمی برداشت کرو، سردی برداشت کرو، بھی بچوں سے دور رہنا پڑے تو بھی بچوں سے دوری برداشت کرو، اور لوگ تمہیں سنائے اور جو مجھ سے کرے صبر کرو، برداشت کرو۔ جتنا تم کرو گے اتنا تمہارے اندر یہ یقین اترے گا۔ جیسے بندہ کہتا ہے جتنا تم پیسوں کے لیے سفر کرو گے اور تم مشقتیں اٹھاؤ گے تو تمہارے جیب کے اندر پیسہ آئے گا۔ اس طرح اگر تم اس کی طرف اوروں کو بلاؤ گے تو تمہارے اندر سب سے پہلے تمہارے اندر یہ یقین اترے گا، اور تمہیں اللہ ذریعہ بنائے گا لوگوں کے ہدایت کا۔ اس لیے سیکھنے کا طریقہ صرف یہ نہیں تھا کہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الفاظ اور ختم ہو گئی۔ اس سے تو بندہ الفاظ سیکھتا ہے، الفاظ کا سیکھنا فرض ہے، غلط بندہ نہ پڑھے۔ معنی کے سیکھنا فرض ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس معنی کو اور اس مقصود کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس کو اندر اتارنے کے لیے لوگوں کو اس کی طرف بلانا یہ ان کا کام تھا، کہ ہمارا کام ہے، اسی کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ جب وہ اس کی طرف بلاتے تھے تو یہ ان کو بتائے گیا کہ اخلاص کے ساتھ بلاؤ۔ احکامات تو مدینے میں آئے ہیں، نماز کا جو بھی تفصیل اور روزہ، لیکن اخلاص کا حکم مدینے میں نہیں آیا۔ یہ صفت ہے، یہ ایمان کے ساتھ ہے کہ اس کی طرف بلانے میں لگو، اخلاص کے ساتھ لگو، کہ تمہارا مقصود اس بلانے سے اللہ کی رضا ہو اور آخرت ہو، دنیا مقصود نہ ہو۔ پیسے والے کا پیسہ اس کو مبارک، ملک والا کا ملک اس کو مبارک، اکثریت والوں کی اکثریت ان کو مبارک، قوت طاقت والوں کی طاقت ان کو مبارک۔ ہمیں نہیں چاہیے۔ نبی کہتا تھا، نبی اپنے دعوت میں یہ بات بڑے زور سے کہتا تھا کہ جو تمہارے پاس ہے اس کی مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے اپنے دین نے اور اللہ کے احکامات نے اس سے مستغنی کر دیا ہے اور تمہیں اس کا محتاج بنایا ہے۔ اس سے ان کے اندر استغنا ہوتی تھی۔ جس کے اندر استغنا ہوتا ہے وہ مرغوب نہیں ہوتا، وہ لالچی نہیں ہوتا، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کہ تھوڑا سا میں تجھے دے دوں گا، چھوڑ دو اپنی بات۔ وہ تو جو ملک کے لیے کرے گا وہی سمجھوتا کرے گا، جو مال کے لیے کرے گا وہی سمجھوتا کرے گا، جو اپنے دنیا کے عہدے کے لیے کرے گا وہی سمجھوتا کرے گا۔ لیکن پیغمبروں کے ہاں کیا تھا؟ وہ کہتے تھے لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں اللہ کی رضا، اس پر مجھے اللہ دے گا۔ اللہ جو دے گا وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو تم دو گے۔ تم کیا دو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ اس لیے اس اخلاص کے ساتھ اپنی چیزوں کو قربان کر کے ان سے کام کروایا تاکہ دوسروں کی چیزوں کی طرف نگاہیں نہ جائے اور بندہ کہہ سکے جس چیز کے لیے میں نے اپنی زمینیں قربان کی، جس چیز کے لیے میں نے اپنے گھر قربان کیے، میں دوسروں کے گھر کا کیا کروں؟ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آخرت کے بنیاد پر اور اس طریقے سے کیا جو طریقہ بتایا جاتا تھا۔ آداب جو پہلے اترے ہیں وہ دعوت کے آداب اترے ہیں کہ تم نے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کیسے نرمی سے بات کرنی ہے، کیسے محبت سے بات کرنی ہے، کیسے بار بار وہ بات کرنی ہے۔ اگر یہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں تو تم ان سے یہ کہو۔ یہ سب احکامات دعوت کے بارے میں آئے ہیں جس بنیاد پر جو ایمانیات کا قرآن ہے وہ پہلے اترا ہے۔ آخرت کا جس قرآن پاک میں جو آخرت کے تذکرے ہیں اور ایمان کے تذکرے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تذکرے ہیں، یہ قرآن پہلے اترا اور احکامات کے مطابق جو قرآن ہے وہ بعد میں اترا۔ اس کی برکت سے احکامات پورا کرنا آسان ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اسی پر لایا
کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کر کے لوگوں کے پاس جانا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ ان کو کام سکھلایا تھا. اور پھر اس کے ساتھ اس پھرنے پر جو وعدے ہیں اور اس دعوت پر جو وعدے ہیں اور اس ذکر کرنے پر جو وعدے ہیں اور احکامات پر جو وعدے ہیں وہ قرآن اترا, اس کو سیکھا اور سکھلایا. اچھا, لوگ کیسر کو پتا نہیں تھا یہ کیا کر رہے ہیں, کسرا کو پتا نہیں تھا یہ کیا کر رہے ہیں, فکوکش کو پتا نہیں تھا یہ کیا کر رہے ہیں. جو جس زمانے میں جن ملکوں کو ترقی یافتہ سمجھا جاتا تھا وہ کہتے تھے اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. وہ تو ان پر حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. ان کے نزدیک یہ ایسی گری پڑی قوم تھی ظاہر کے اعتبار سے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام دنیا کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے ان کو اللہ والا بنا دیا اور اللہ سے مانگنے والا بنا دیا, اور اپنا جو سرمایہ ہے اپنے عبادات اور اخلاق کا اس کا موصوف اور صفت والا بنا دیا, تاکہ ان کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے اور وہ طاقت پیدا ہو جائے اور وہ جذبہ ان کا بن جائے کہ کسی مقام پر پھر یہ متاثر نہ ہو اور یہ اپنا کام کر سکے. تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا, بلکہ وہی مکہ مکرمہ والے اپنی طاقت اور اپنی قوت کی بنیاد پر کہتے تھے کہ جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ تمہیں نہیں بچا رہے ہیں. بلال کو مارا جا رہا ہے, بچانے والا کوئی نہیں. عمار یاسر کو مارا جا رہا ہے اور بچانے والا کوئی نہیں. حضرت سمیہ کو مارا جا رہا ہے اور بچانے والا کوئی نہیں. وہ کہتے تھے کہ جس رب کی طرف تم بلا رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں بچاتا, اور جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان نہیں, تو ہم تو اس کے پجاری ہیں. ہم اب اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور اسی سے مانگ رہے ہیں, تو اس کی طاقت تو پتہ نہیں کتنے ہوگی. اس کے پوجنے والے تمہیں مار رہے ہیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ نے ہمیں اپنا بنانا ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کام کرنے والے بن جائے, اپنی جذبات کی وجہ سے کہ میں اس قوم کا ہوں, میں فلان ہوں, مجھے کہا گیا میں کیوں نہ کہوں, مجھے مارا گیا میں کیوں نہ ماروں, مجھے ستایا گیا میں کیوں نہ ستاؤں, مجھے گھر سے نکالا گیا میں کیوں نہ نکالوں. یہ سب جذبے ختم ہو جائے. جذبہ صرف ایک ہے کہ اللہ کی بات کو اللہ کی رضا کے لیے ماننا میرا کام ہے. اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑے تو نکلنا میرا کام ہے, بستی سے نکلنا پڑے تو بستی سے نکلنا میرا کام ہے, مکہ چھوڑنا پڑے تو مکہ چھوڑنا میرا کام ہے, ہجرت کرنا پڑے تو ہجرت کرنا میرا کام ہے, مکہ معظمہ اور بیت اللہ چھوڑنا پڑے یہ میرا کام ہے. یہ اطاعت ہے کہ داعیہ اندر پیدا ہو جائے. حج والے جاتے ہیں تو حرم میں ہوتے ہیں, لیکن جب منا جانے کا دن ہو تو کیا حرم چھوڑتے نہیں ہیں؟ بیت اللہ نہیں چھوڑتے. بیت اللہ چھوڑ کر منا جاتے ہیں اور پھر مینا چھوڑ کر عرفات جاتے ہیں اور پھر عرفات چھوڑ کر مزدلفہ جاتے ہیں اور پھر مزدلفہ چھوڑ کر منا جاتے ہیں خوشی خوشی سے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ جس جگہ چھوڑنے کا کہے گا اس کو ہم چھوڑیں گے اور جہاں جانے کا کہے گا وہی ہم پر جائیں گے, کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے اللہ کے لیے بس. اس لیے اگر ہمیں یہ کہا گیا کہ ملکوں میں جاؤ اور اللہ کے دین کو پھیلاؤ اور اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے جان اور مال قربان کرو, ان کے اندر یہ داعیہ تھا کہ یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, جب یہ چیزیں اندر پیدا ہو گئی, جب چیزیں اندر پیدا ہو گئی تو عبادات کا زندہ کرنا منٹوں سیکنڈوں کا کام تھا. پتہ چلا عبادات کا, سب نمازی, روزے کا حکم آیا, سب روزہ رکھنے والے, زکات کا حکم آیا, سب زکات ادا کرنے والے, حج کا حکم آیا, سب حج کے حکم پورا کرنے والے, اور اپنے کمائیوں میں جب یہ حکم آیا کہ شراب کی کمائی حرام, سود کی کمائی حرام, تو اس میں گھنٹے نہیں لگتے تھے, اس میں سال نہیں لگتا تھا کہ سوچ رہے ہیں. کوئی تمہیں زہر کھلا رہا ہے اور کہتے میں سوچ رہا ہوں کب چھوڑوں گا. کوئی کھانے میں زہر کھلا رہا ہے, کہتے میں اور پتہ ہے, کہتے ہاں مانتا ہوں لیکن کیا کروں. یہ وہی وہ ضعف ہے جس ضعف کی وجہ سے یہ بندہ اپنے آپ کو آگے بڑھا نہیں سکتا ہے کھانے کی طرف,
اور دشمن یہ سانپ اور بچھو سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اس طرح جب ایمان کے اندر اور یقین کے اندر ذوق پیدا ہو جاتا ہے، نماز کی طرف آگے نہیں بڑھتا، روزہ رکھنے کی طرف آگے نہیں بڑھتا، زکات کے فریضے کو ادا نہیں کرتا، باوجود ماننے کے اور حرام اور حلال کی تمیز کے باوجود کہ حلال اور حرام ہے، حرام کا چھوڑنا مشکل اور حلال کا اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکالو۔ یہ نکالنا یہ امت کے ساتھ بہت خیرخواہی ہے۔ کسی جگہ خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو ہر انسان کے دل کے اندر ہے جو میرے سے ہو سکتا ہے میں کروں اس کے بجانے کے لیے، لیکن بجانے کی ترتیب ایسا بناتا ہے کہ جو اس مقام کے اندر ہے ان کو پہلے بچاتے ہیں، ان کو پہلے کہ ان کو تو یہیں سے نکال دو۔ مکان کو بچانا بھی کام ہے، لیکن مکان کے اندر رہنے والوں کو بچانا اس سے اہم کام ہے۔ کسی جگہ سیلاب آ جائے تو گھروں کو بچانا کام ہے، لیکن ان گھروں کے اندر رہنے والوں کو بچانا سب سے اہم کام ہے، اس لیے ان کو بچایا جاتا ہے۔ تو اگر گھر وغیرہ خراب بھی ہو جائے کہتے پھر اللہ دے دیں گے، پھر اللہ دے دیں گے۔ وہ ایک علاقے میں جو ہے پہلے وہ جو زلزلہ آیا تھا تو ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے ایک بندے کا گھر جو تھا نا وہ بچ گیا تھا سب کے بیچ میں، حالانکہ گھر کیا تھا کچا اور گرنے کے قریب تھا لیکن نہیں گرا، اللہ نے بچا لیا تو بڑا خوش تھا۔ کیا لوگ بھی کہتے تھے ماشاءاللہ پتہ نہیں کن اعمال کی برکت سے اللہ نے ان کو بچایا۔ اب جب حکومت نے پیسے دینے شروع کیے کہ جن کا گھر گرا ہے گھر تو اس کو کیا ملے گا، تو یہ بھی لین میں کھڑا ہو گیا۔ کہتے بھائی تجھے کیا ضرورت ہے لین میں کھڑے ہونے کی، تیرا کہتے اب کیا کروں، اللہ نے نہیں گرائے تو میں کیا کروں، ورنہ وہ تو ہے ہی گرنے کا، ورنہ تو ہے ہی گرنے کا۔ میرے محترم دوستو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھو ہم کوئی مستحبات کی باتیں نہیں کرتے اس وقت کے اعتبار سے، جو جہاں لگا ہے اگر وہ دیندار بن کر نہیں لگا ہے اور جس شعبے میں بھی ہے یا اپنے بڑی بچوں کی خدمت جو بھی کر رہا ہے، یقین جانو وہ بنا نہیں رہا ہے، وہ بگاڑ رہا ہے، وہ بنا نہیں رہا ہے۔ اسی کے بغیر کوئی بندہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ اسی کے بغیر کوئی بندہ کہتے میں ڈاکٹر اسی کا نہیں، کوئی اپنا بیمار اس کے حوالہ کر دیتا ہے کہ آپریشن کرو؟ اسی کے بغیر کوئی اپنی گاڑی کسی کے حوالہ کر دیتا ہے کہ چلاؤ اس کو؟ تین سی کے بغیر کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانا، اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے اس یقین کو سیکھو، اس طریقے کو سیکھو، اس جذبے کو سیکھو جو ضروری ہے۔ باقی چیزیں تو اس کے ساتھ اور زیادہ حسن پیدا کرنے کے لیے ہے، لیکن طریقے کا سیکھنا ضروری ہے، اس یقین کا سیکھنا ضروری ہے، اس جذبے کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنا، یوں سمجھے جیسے گھر میں دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، تو کیا گھر میں آگ لگی ہوئی ہے؟ کسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے کہ اللہ کہتے بچاؤ اس کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جب بے دینی ہے تو اس کا نتیجہ آگ ہے، جب بے دینی ہے اس کے نتیجے جھگڑے ہیں، جب بے دینی ہے اس کا نتیجہ آپس میں ٹکراؤ ہے، جب بے دینی ہے اس کا نتیجہ آپس میں علاقوں کا، صوبوں کا، ملکوں کا، زبانوں کا آپس میں جھگڑے ہیں۔ یہ سب بے دینی کے نتیجے ہیں۔ دیندار بن کر یہ چیزیں نہیں آتی، دیندار کے نتیجے تو محبت ہے، اجتماعیت ہے۔ تو بھائی اسی کے لیے کہا جاتا ہے رحم کرے اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اور ساتھ ساتھ یہ جو دوسری بات عرض کی کہ یہ ہماری کیا ہے، ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ کے دین کے لیے مارے پھریں گے، مرنا سب نے ہے، کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، لیکن اگر کام کرتے ہوئے جائیں گے تو سرسرو ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے، ورنہ خدا نخواستہ آگے جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میرا وہ امتی ہے جو اپنے گھر میں اور اپنے بھی بچوں میں اتنا مشغول رہا کہ میرے دین کے مٹنے سے اس کے پیشانی پر بل تک بھی نہیں آیا، اور اس کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا، حالانکہ انہیں کو کام دیا گیا ہے، ذمہ داری ان کی ہے۔ اس لیے بھائیوں اس کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ہمارا بحیثیت امتی ہونے کے یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کیا ہے، اسی کے لیے اس امت کی بعثت ہے۔ جیسے نبیوں کی بعثت تجارت
تجارتیں کرے گی، لیکن اس امت کا وجود تو ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، اس امت کا وجود پوری دنیا کو اللہ کے سامنے جھکا دینا اور کلمے کی طرف بلانا اور اس میں اپنے جان اور مال کو قربان کر اپنی شہادت سمجھنا، یہ اس امت کا کام ہے۔ اس کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے، کیا پیدا ہو جائے؟ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماحولوں سے نکلو، تاکہ دعوت کے ماحول میں، تعلیم کے ماحول میں، اذکار اور عبادات کے ماحول میں، خدمت کے ماحول میں، رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگنے والوں کے ماحول میں بندہ رہے، اللہ سے مانگتا رہے، تو اپنی زندگی میں تبدیلی آ جائے اور اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، پوری دنیا میں اللہ کے کلمے بلند کرنے کے لیے جان اور مال لگا دینا میرا کام ہے، میرا کیا ہے؟ اس بات کی مناسبت پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا راستہ، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا راستہ۔ ایک بندہ وہ ہے جو گھروں میں نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے نماز پڑھنے سے اور نمازی نہیں بنتے، گھروں میں ذکر کرتا ہے، اس کے ذکر کرنے سے اور ذاکر نہیں بنتے، گھروں میں اپنا باقی کام کرتا ہے لیکن اس کے اعمال سے دوسرے لوگ دین پر نہیں آتے۔ اور ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہوئے نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کی طرف بلاتے ہوئے ذکر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف بلاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، دین سیکھنے کی طرف بلاتے ہوئے دین سیکھتا ہے، اخلاق کی طرف بلاتے ہوئے اپنے اخلاق سیکھتا ہے، اور رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی طرف بلاتے ہوئے رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے مانگتا ہے۔ اسی بندے کا عمل جو گھر میں جو پڑا ہوا ہے اس کے عمل سے کروڑوں درجہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پھرنے سے، اس کی دعائیں مانگنے سے، اس کی قربانیاں کی برکت سے لوگ دین پر آئیں گے، لوگ بستیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، ملکوں میں دین زندہ ہوگا ان لوگوں کی برکت سے جو ان ملکوں میں، علاقوں میں پھرنے کو اپنا کام سمجھے۔ کیا سمجھے؟ تو میں اس کے لیے تیار ہے سب ہو۔